اول بھی ہے آپ ہے آخری، یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی، آپ اول بھی ہے آپ ہے آخری، یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی، آپ کے واسطے آپ کے واسطے ساری دنیا بنی، آپ کے واسطے ساری دنیا بنی، یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی۔ اور بہت ہی پیارا شعر آپ لوگوں کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، ملاحظہ کریں کہ اس زمین میں نہیں آسمان میں نہیں، آپ کے جیسا دونوں جہاں میں نہیں، اس زمین میں نہیں آسمان میں نہیں، آپ کے جیسا دونوں جہاں میں نہیں، اس زمین میں نہیں آسمان میں نہیں، آپ کے جیسا دونوں جہاں میں نہیں، دیکھ کر آپ کو دیکھ کر آپ کو بول روح الامین، دیکھ کر آپ کو بول روح الامین، یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی، آپ کے واسطے ساری دنیا بنی، یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی۔ اور یہ بھی شعر ملاحظہ کریں کہ غور عاشق کے مصرعے پہ فرمائیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، غور عاشق کے مصرعے پہ فرمائیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، سب کو دیتے دلاتے ہیں بس آپ ہی، سب کو دیتے دلاتے ہیں بس آپ ہی، یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی، آپ کے واسطے ساری دنیا بنی، آپ کے واسطے ساری دنیا بنی، یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی۔ درود پاک پڑھ لے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ حضرات گرامی، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، قل انما انا بشر مثلکم، کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں ظاہری شکل و صورت میں تم جیسا بشر ہوں۔ حضرات، مخلوق کئی طرح پہچانی جاتی ہے، عام مخلوق عام اوصاف سے پہچانی جاتی ہے، اور خاص مخلوق خاص علامت سے پہچانی جاتی ہے، کبھی اپنی ظاہری زیب و زینت سے پہچانی جاتی ہے تو کبھی اپنی باطنی آرائش اور خوبیوں سے پہچانی جاتی ہے، انسان انسانیت کے ناطے پہچانا جاتا ہے، ولی ولایت سے پہچانے جاتے ہیں، صحابی صحابیت سے پہچانے جاتے ہیں، نبی نبوت کے اعجاز سے پہچانے جاتے ہیں، رسول رسالت سے پہچانے جاتے ہیں، مگر میرے اور آپ کے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تعارف خالق اکبر نے نبوت سے بھی کرایا ہے تو رسالت سے بھی کرایا، عبدیت سے بھی کرایا ہے تو بشریت سے بھی کرایا، اور پہچاننے والوں نے اپنے اپنے انداز سے پہچانتا گیا، جس پر جتنا فضل الہی ہوتا گیا وہ اسی فضل کے پربہار انوار رحمت سے پہچانتا گیا۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ نبی آخر الزمان کو کسی نے پہچانا ہی نہیں، اگر پہچانا ہے تو خالق عالم نے پہچانا ہے، نبی کی حقیقت نور الہی ہے، اور نور الہی کو خالق نور ہی پہچان سکتا ہے۔ اس کے باوجود آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ تو ہماری طرح ہے۔ حضرات گرامی، آئیے حسن مصطفیٰ کی چند جھلکیاں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں۔ حضرات، اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، کہ چاشت کی قسم اور رات کی جب وہ پردہ
ڈالے۔ حضرات بعض مفسرین اکرام یہاں پر یہ فرماتے ہیں کہ یہاں الضحیٰ سے مراد چہرہ مصطفیٰ ہے اور اللیل سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زلف انبری ہے۔ اب اس آیت کا ترجمہ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ چہرہ مصطفیٰ کی قسم حضرات گرامی، اللہ رب العزت نے پوری دنیا میں سے صرف رخ پاک مصطفیٰ کی قسم یاد فرمایا، اس لیے کہ پوری دنیا میں رخ پاک مصطفیٰ سے زیادہ حسین و جمیل کوئی شے ہے نہیں اور نہ صبح قیامت تک ہو سکتی ہے۔ اسی لیے تو حضرت حسان بن ثابت آپ کے سراپا حسن و جمال کو دیکھ کر یہ عرض کرتے ہیں کہ وہ احسن منک لم تر قط عینی وہ اجمل منک لم تلد النساء، یعنی یا حبیبی یا رسول اللہ، میری آنکھ نے آپ جیسا پیکر و حسین و جمیل کسی کو دیکھا ہی نہیں، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ کسی ماں نے آپ جیسا حسین و جمیل پیدا ہی نہیں کیا۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، کہ یا حبیبی یا رسول اللہ آپ تمام عیوب و نقائص سے پاک پیدا فرمائے گئے ہیں، گویا کہ آپ نے جیسا چاہا اللہ نے ویسا ہی پیدا فرمایا۔ حضرات گرامی، اور آخری حدیث پاک میں عرض کرتا چلو، اور مشہور صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کأن الشمس تجری فی وجہہ۔ اور شمائل ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے کہ ان جابر بن سمرہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی لیلۃ اضحیان وعلیہ حلۃ حمراء فجعلت انظر الیہ وإلی القمر فهو احسن عندی من القمر، یعنی حضرت جابر یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 14ویں رات میں سرخ دھاڑی دار یمنی جوڑا ہو پہنے ہوئے دیکھا تو کبھی میں آپ کی طرف دیکھتا اور کبھی میں چاند کی طرف دیکھتا تو آپ میرے نزدیک چاند سے بھی زیادہ حسین و جمیل نظر آ رہے تھے۔ حضرات اسی لیے تو سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دوپہر کی ہے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔